نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بڑی فکر کی کہ بیت المقدس یہود نصارہ سے چھیننا چاہیے۔ نور الدین زنگی وہ ہے جس نے ایک وقت میں 14 بادشاہان یہود نصارہ کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے رکھے تھے، زنجیروں سے جکڑ کے قید 14 ملکوں کے بادشاہ 10 جنگجو، اور صلاح الدین کا باپ ایوب کو گرفتار کر کے لے گئے تھے یہود۔ رات کے اندھیرے میں نور الدین زنگی 10 آدمیوں کو لے کے حملہ آور ہوا، خود جا کے اور اپنے سپاہی کو چھڑا لایا۔ تو نور الدین زنگی علماء کو کہتا تھا کوئی صورت نہیں ہے قرآن و سنت میں کیسے فتح کروں گا؟ تو ایک عالم ہے ابن برجاں ان کے علاقے ہیں اور ابو الحکم معروف ہوئے، اس نے کہا میں طریقہ جانتا ہوں لیکن مولویوں کو پیچھے کرو، دیکھو پکار کوئی گم نہ بل لکھا رہو بس ادھر دیتا ادھر سے مجھے روڑے موڑے الواؤ نہیں بلکار کو۔ اس نے سورۃ روم کی آیات سمجھائی اور فرمایا کہ کردستان کا ایک علاقہ ہے کیکریت، وہاں سے آپ بگل بجائیں گے کہ یہود و نصارہ نے بیت المقدس چھینا ہے، اس کو واپس لینا ہے، بس جن کو سر کٹانا ہے اور شہادت پر قربان ہونا ہے وہ آگے آئے۔ آہستہ 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 سفر کرتے رہے، جب بیت المقدس کے حدود آنے لگے تو آپ شمار کر گئے یہ مجاہدین آپ کے ساتھ 14 لاکھ ہوں گے۔ یہ آپ کی پہلی بشارت ہے بیت المقدس فتح کرنے کی۔ اور پانی کے راستے سے جائے، خشکی سے نہ جائے، نڈال ہو جائے گے، فوجی مر جائے گے۔ تمام طریقہ بیت المقدس فتح کرنے کا ابن برجان اصل میں 2 برجوں سے تسمیہ ہے، وہاں جو بیت المقدس سے پہلے ایک دریا ہے اس میں 2 آبادیاں ہیں اور ہر آبادی کو ایک برج کے ذریعے راستہ جاتا ہے۔ مولانا کا شہر بیچ میں ایک جزیرے میں ہے، ابن برجان کے علاقے۔ قرآن کا بہت زیادہ ماہر تھا اور ان کو کہا کہ وہ سن جو ہوگا 583 ہجری ہوگی۔ کیا سنگ علم ڈالا؟ ابن کثیر کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے کہا یہ کون سا علم ہے صاحب؟ وَكَانَتْ فَجْأَةً فَصَارَتْ نَجِيبَةً، اتفاقی علم تھا، اللہ نے منظور کر دیا، جیسے کہا ایسا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور جمعے کا دن ہوگا اور بیت المقدس میں داخل ہوں گے لیکن جمعہ نہیں پڑھ سکیں گے، اگلا جمعہ پڑھیں گے۔ بیت المقدس سے پہلے ایک جگہ آتی ہے اس کو کرک کہتے ہیں، کرک، وہاں پر ایک قلعہ ہے اس کو قلعۃ الشہباء کہتے ہیں۔ تو نور الدین کو کہا کہ پہلے اس کو فتح کرنا ہے، پھر آپ کو بیت المقدس آسان ہو جائے گا۔ ہر حکمران جس نے یہ پہلے فتح کیا بیت المقدس فتح ہے۔ یہی اردن کے علاقے میں ہم گئے تھے، وہاں قلعہ تو نہیں دیکھ سکے، اچانک عمر بھائی کے بیٹے حسن کی شہادت کی خبر آئی لیکن قریب ہو گئے تھے۔ ابن برجان نے ان کو اس طرح کہا تھا، روح المانی میں شعر ہے، وَفَتْحُ کا قلعۃ الشہباء فی سفری مبشر بفتوح القدس فی رجبی۔ سفر کے مہینے میں یہ قلعۃ الشہباء فتح کر لے تو رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیت المقدس دے دے گا۔ 583۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ 563 میں نور الدین زنگی دکسل کی بیماری سے فوت ہو گئے۔ مجاہد تھا، بہت بڑا بہادر تھا، تو حکیم و طبیبوں کو کہا کہ ایسی دوا اور صفوف دے دو کہ روٹی نہ کھاؤ، مجھے روٹی نہیں کھانی ہے، اس سے جسم بھاری ہوتا ہے۔ تو حکیموں نے صفوف تو بنا لیا، چستی رہی، طاقت رہی،
لیکن 2-3 مہینے تک فراغت نہیں ہوئی، نہ بول نہ براز کا، تو راستے بند ہو گئے۔ آغا اعلانوں کو نور الدین و حکیم طبیب کو کچھ نہیں کہنا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو جب ابن برجان نے بشارت سنائی کہ 583 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوگا، اور وہ 563 کے آس پاس انتقال کر رہا ہے 20 سال پہلے، تو صلاح الدین یوسف ابن ایوب سے پسالار تھا، وہ کھڑا تھا بستر کے پاس۔ نور الدین نے کہا بیت المقدس کا کیا ہوگا؟ کہا فتح کر کے چھوڑوں گا، آپ کی یادیں مٹھاؤں گا نہیں، آگے بڑھاؤں گا، یہ سر جائے گا لیکن بیت المقدس کے اندر داخل ہوں گا۔ نور الدین نے کہا میں مرا ہوا نہیں ہوں گا اگر ایسا ہوا۔ اسی طرح نور الدین کے بعد صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے ککریت سے بگل بچایا کہ بیت المقدس کو یہود و نصارہ سے لینا ہے، مجاہدین جو جہاد پہ جان دینا چاہے صرف وہ آئے۔ جب بتایا گیا کہ فلسطین کا حد شروع ہو رہی ہے، صلاح الدین نے گننا شروع کر دیا، ٹھیک 14 لاکھ نکلے، اونٹ کٹوائے، گائے پہ بکرے کٹوائے، خیرات کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کی مرحوم کی بشارت سچ فرمائی، 14 لاکھ موجود۔ نے کہا یہ آپ کی فتح کی دلیل ہو۔ آہستہ 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 آگے گئے اور یہود و نصارہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس خالی کرو۔ سارے جہان کی یہود و نصارہ جمع ہو گئے، گھمسان کی رن ہوئی، اور صبح صبح کا وقت تھا۔ صلاح الدین بمعا 16 بیٹوں کے جہاد کے صف اول میں شریک تھے۔ بڑے لڑکے کا نام فاضل ہے اور چھوٹے کا نام عبدالعزیز ہے، بہت پیارے تھے، دونوں ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ پیچھے ہو جائے، شہزادوں کو کہا کیسی بات کر رہے، بیت المقدس فتح کرنے کا جہاد ہے اور صلاح الدین پیچھے ہوگا، اس زندگی سے نہ پیدا ہونا اچھا تھا، میں صف اول میں ہوں۔ صبح کے وقت آ کے دیکھا تو شہداء کفن میں پڑے تھے، ان کو سلام کیا، مغفرت کی دعائیں کی، شہادت قبول کرنے کی دعا فرمائی۔ اور ایک کمیٹی تھی، ان کو تدبیر کمیٹی کہتے تھے، لجنۃ التدبیر۔ ان سے پوچھا کہ کیا کریں گے؟ انہوں نے سیڑھیاں بنائی اور ان سیڑھیوں سے آگ آگے جاتی تھی، یہ چڑھ کر اندر جاتے تھے۔ ادھر سے یہود و نصارہ نے ایسے آگ بگولے پھینکے کہ سیڑھیاں ایسی گرتی ایسی گرتی۔ صلاح الدین دیکھ رہا ہے، بڑھاؤ بھائی تدبیر کمیٹی کی طرف، جلدی بڑھاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہیلا نہ چل سکا، اب اجازت دے دے دیوار توڑنے کی۔ کہا بیت المقدس کی دیواریں ہم توڑیں گے؟ ہے زمانہ تھا۔ انہوں نے کہا مفتی اعظم، صدر الصدور سب موجود ہے، قاضی حداد، قاضی فاضل سب موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اسلام کے فتوحات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مکہ میں بھی گھمسان کی جنگ جائز ہوئی تھی جو حرم محترم ہے، فیصلہ یہ ہوا کہ دیوار کم سے کم توڑی جائے۔ دیوار جو توڑی گئی، جو اسلامی لشکر داخل ہوا، یہود و نصارہ کا مشترک لیڈر باہر آیا اور صلاح الدین سے کہا ان کو روکو، ہم خود جا رہے ہیں، کتنا وقت چاہیے؟ انہوں نے ایک وقت مانگا، آپ نے اس کو دوہرا کر دیا، شاید جس میں آپ کو تکلیف ہے اس کو ڈبل کرتے ہیں، دوسرے راستے سے نکلو۔ اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہم نکل رہے اور آپ کی فوج ہمیں مارے۔ تو وہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، حضرت نے کہا انا صلاح الدین لست بمفسد الدین، ھذا لسانی وھذا تدل علی تصدیق جنانی، یہ میری زبان جو ہے یہ میرا دل کا ترجمان، اندر جو ایمان ہے یہ زبان بول رہی، انا صلاح الدین لست بمفسد الدین، میرا نام صلاح الدین ہے، مفسد الدین نام نہیں ہے۔ اب آرام سے نکلے، اعلان کیا کہ اسلامی فوج تھوڑا سا تحمل و صبر کرو۔ جب لشکر اندر داخل ہوا، حضرت صاحب کو کہا تشریف لائیے،
کہتے چاش کا وقت تھا اور جمعے کا دن تھا. دیکھے گا فوجیوں نے کہا جمعہ تو پڑھ سکتے ہیں، بہت ٹائم ہے، جیسے یہ وقت ہے 9:30 10 بجے کا اور جمعہ ہمارا 12 ساڑھے 12 بجے. تو حضرت صلاح الدین نے کہا کہ ابن برجان نے تو کہا تھا کہ پہلا جمعہ نہیں ہوگا. اچانک پتہ چل گیا کہ بیت المقدس کے اندر پیچھے کی طرف 30,000 خنازیر پالے ہیں، وہ نکالنا چاہیے. مسجد کے اندر خنازیر پالے تھے یہود و نصارا، اور 200 میل تک بیت المقدس کا وقف ہے، اور وقف المسجد فی حکم المسجد، اس میں نہیں مارا جائے گا. جب 200 میل باہر 30,000 خنازیر مارے جا رہے تھے تو وقت جمعہ گزر گیا اور ظہر کی نماز پڑھائی. اگلا جمعہ پڑھا گیا ہے. شان و شوکت سے قاضی حداد نے درخواست کی کہ حضرت پڑھائے. آپ نے فرمایا تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی، محراب میں کھڑا ہوں گا، آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا سپاہی ہو. جمعہ و خطبہ وہ جو قاضی صاحب نے خطبہ دیا ہے، فی البدی خطبہ دیا ہے. صلاح الدین و فتح بیت المقدس الروزتین باخبار الدولتین میں وہ خطبہ ہے. گزشتہ سال دور حدیث کے ایک طالب علم نے مجھ سے فوٹوسٹیٹ کرایا، 6-7 صفحے. غور کرے کہ دنیا میں ایسا علم تھا. روز اول سے بیت المقدس کی تاریخ بیان کی اور البدی ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ پیچھے کھڑے ہیں اور زار و قطار رو رہا ہے، اور جتنے ادوار گزرے ان کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور فتوحات جس طرح ہوئی ہے اس پر درد و غم کا نہیں، بشارت و مسرت کا اعلانات ہیں، خطبے. میں نے دنیا میں بہت چیزیں دیکھی ہے علم کے راستوں میں، لیکن مجھے قاضی صاحب کا یہ خطبہ جو بیت المقدس کے پہلے جمعے میں دیا ہے اس نے بہت زیادہ گرویدہ کیا، متاثر. ایسی جاندار عربی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. انشاءاللہ جو فضلاء بائی ہے ان کو فوٹوسٹیٹ کرا کے عزیز ہمایوں کو کہہ دوں گا تقسیم کر لیں. تب نماز کے اندر جو صورتیں پڑھی گئی اللہ اکبر، وہ بھی تمام فتوحات کے بیت المقدس کے اذکار سے منور و معطر ہے. اللہ اکبر و کبیر ہے.